محمدیہ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کمزور کر دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی کہ اس کتاب کو تھامے رکھو، مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن ہمارا یہ تعلق اتنا کمزور ہے کہ جتنے نان عربک مسلمان ہیں وہ میجورٹی جو قرآن کریم پڑھتے ہیں صرف عربی میں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ اردو پڑھتے بھی ہیں تو وہ صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ کتاب ضابط حیات ہے، اس کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا یہ فرمایا کہ اس پہ غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کتاب کو صرف ہم نے ایک عربی کی کتاب رکھی ہے، اس کو ثواب کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم اس سیریل کو لے کے آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو ایک ایک کر کے اس پہ غور و فکر کریں اور احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ وہ السلام علیکم ہے، گریٹنگ ہے۔ جیسے کہ بہت سے نان مسلم جو ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یا مختلف جو ٹریڈیشن کے لوگ ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں ملنے سے پہلے وہ گریٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہماری شریعت کے اندر جو گریٹنگ ہے وہ السلام علیکم ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی روح سے، صحیح احادیث کی روح سے سلام کا جواب دینا ہم پہ فرض ہے اور سلام کرنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے جس آیت کی بات کریں گے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اچھے طریقے سے جواب دو یا پھر انہی الفاظ سے لوٹا دو، یعنی کہ اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یا کم از کم اس کو السلام علیکم کے جواب میں آپ نے وعلیکم السلام کہنا ہے، یہ فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا ہمارے اوپر کہ آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، اور یہ جو دعائے خیر ہے یہ خیر اور برکت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ آپ کے لیے بھی اور جو لوگوں کو آپ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں حکم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ یونس میں آیا کہ دنیا میں نہیں جنت کے اندر بھی جو جنتی لوگوں کا آپس میں کلام ہوگا وہ السلام علیکم ہوگا، یعنی کہ سلام کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے۔ اس کو مزید حدیثوں میں سمجھے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ سلام کا جواب دو، یعنی آپ وسلم کا حکم ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی سلام کرے گا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ 5 حق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر یا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان میں، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو آپ نے جواب دینا، یہ حق ہے، یہ حکم ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے، قرآن کی روح سے بھی اور صحیح احادیث کی روح سے بھی یہ فرض ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سلام کرنا جو ہے نا یہ سنت ہے اور یہ کنیکشن ہے مسلمانوں کا آپس میں، محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ محبت کا ایک ذریعہ ہے، اور بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جو ہے نا سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قسم ہے مجھے اس رب العزت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں قبول کرو گے، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا جو ذریعہ بتایا وہ کیا تھا کہ سلام کو عام کریں گے، سلام کو عام کرنے سے مومنین کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر ملتی ہے، جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں پہ نصیحت فرمائی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو یہ کچھ کاموں کی نصیحت کی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ سلام کو عام کرنا ہے، یعنی سلام کو عام کرو گے۔ تو یہ محبت کا ایک ذریعہ ہے، جب ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو یہ محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کی صحت پہ جو ہے نا وہ شک ہے، لیکن وہ حدیث ملتی ضرور ہے کہ قیامت کے نزدیک جو ہے نا وہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے نہیں، کہ اجنبی کو آپ سلام نہیں کریں گے۔ اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو واقعی آپ کسی اجنبی کو سلام کریں تو 10 بار آپ کو مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیوں کیا، حالانکہ صحابہ کرام تو ہر جگہ پہ جب گزرتے تھے جہاں پہ گزرتے تھے وہ سلام کرتے تھے۔ ایک
محفل میں جب آتے تھے سلام کرتے تھے, مسجد میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے, مسجد سے نکلتے ہوئے سلام کرتے تھے, جب ایک دوسرے کو ملتے تھے سلام کرتے تھے. جبکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن منہ سے سلام کا لفظ ادا نہیں کرتے. اسی طرح جب موبائل پہ بھی ہم ہیلو کہتے ہیں لیکن السلام علیکم بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں. گھروں میں داخل ہوتے ہم سلام نہیں کہتے, حالانکہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ جب بھی ملے تو السلام علیکم کہے. گھر میں داخل ہوتے اونچی الفاظ میں سلام کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے. اسی طرح جب آپس میں ملے بچوں کو جب بڑے کریں گے تو بچے بھی آٹومیٹکلی اسی طرف لگیں گے, اور ہمیں بچوں کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے, بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ یہ ہماری شریعت ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک نیکی کا ذریعہ ہے. سنت جامع ترمذی کے اندر حدیث ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے, وہاں پہ ایک صحابی داخل ہوئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں مل گئیں. ایک اور صحابی داخل ہوئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 20 نیکیاں مل گئیں. ایک اور صحابی داخل ہوئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئیں. تو یہ مفت میں نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے. جب بھی آپ جس اچھے الفاظ سے سلام کریں گے اتنی ہی نیکیاں آپ کو ملتی جائیں گی. آپ دیکھیں آپ محفل کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 30-40 لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے محفل میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا تو 50 لوگوں نے آپ کو جواب دیا, تو آپ کو کتنی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا کہ آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح یہ جو ہمارے سلف کا بھی یہی ایک طریقہ بھی یہی تھا. ایک حدیث ملتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بازاروں میں جا کے سلام کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہے ایک جو ہے نا طفیل, سیدنا طفیل فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بازار میں جاؤ, تو میں نے کہا جی آپ کیوں بازار جاتے ہیں, آپ تو نہ کوئی سودا سلف خریدتے ہیں, نہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریٹ پتہ کرتے ہیں, نہ ان مجالس جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں شمولیت اختیار نہیں کرتے, تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سلام کرنے کی غرض سے جاتا ہوں, میں بازار میں جاتا ہوں تو میکسیمم لوگ ملتے ہیں, ان کو میں سلام کرتا ہوں. تو یہ ہمارے سلف کا بھی یہی طریقہ ہے, اور ہمیں اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے کہ جب بھی ہم ملے آپس میں تمہاری گریٹنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہونی چاہیے, رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونی چاہیے, جو بھی آپ اچھے الفاظ سے کر سکتے ہیں. محفلوں میں داخل ہوتے بھی اسے ہماری گریٹنگ ہی ہونی چاہیے, فون پہ بات کرتے ہوئے ہونی چاہیے, تاکہ ہم نیکیوں کو سمیٹ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.